الرحیم۔ خوبرو ڈیجیٹل چینل خوبرو عورت پروگرام میں میری آج گفتگو زہرہ صاحبہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو جو ہے خواتین پہ عبور حاصل ہے بات کرنے کا، اور ہمیشہ ہم نے خوبرو عورت پروگرام میں ہمیشہ ہم نے عورت کے کاموں کو اوبلائج کیا، اور ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں کہ ان کے کام کیسے ہیں، کس طرح عورت ورک کرتی ہے، کتنی محنتی ہے۔ آج اس خوبرو عورت پروگرام میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ گفتگو بھی ہماری بڑی ہی افسوسناک ہے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں ایک ایسی خاتون پہ جس نے اپنی بہو کو قتل کیا، اور وہ اس کی سکی خالہ تھی۔ کہتے ہیں نا ملتانی میں، ماں نہیں تو ماسی، ماں ہو کر، اور ساتھ اس کی وہ بہو تھی، ساتھ وہ بچی جس کو قتل کیا گیا وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی، یعنی اس نے 2 قتل کیے۔ تو یہ بات میں آج زہرہ سجاد سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس کے بارے میں گفتگو کریں، بتائیں کہ اس عورت نے کیا کیا۔ ہم تو ہمیشہ کاموں کو بلائج کرتے تھے، آج جو اس نے یہ کام کیا، اس کے بارے میں آپ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خوبرو چینل کی بے حد مشکور ہوں، اور اسپیشلی جو انہوں نے عورت پروگرام شروع کیا ہے اس میں خواتین کے اوپر ہونے والے تشدد اور دیگر جو مسائل ہیں، اکنامیکلی ہیں، سماجی ہیں، معاشی ہیں اور سیاسی ہیں، ان کے اوپر ہم لوگ بہت سیر حاصل مختلف شخصیات خواتین سے انٹرویوز کرتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کی میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا اہم ایشو ہے جو اس وقت معاشرتی سطح پہ بہت اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، ڈیبیٹیبل ہے، اور بہت ہی صفاقانہ، جس میں کہتی ہوں کہ ایک لرزہ خیز جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، اس طرح کی یہ واقعہ ہوا ہے ڈسکا میں۔ تو اس کے اوپر میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتی ہوں اپنے پلیٹ فارم سے، فارمر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور دستگیر اور وائلنس اگینسٹ ویمن کے حوالے سے اس کے اوپر میں اظہار افسوس کرتی ہوں اور مذمت کرتی ہوں، اور اس چیز پہ حکومتی اداروں کے اوپر، اسپیشلی ہماری جو عدالتیں ہیں، اس جو قانون کہتا ہے اس کے اوپر زور دیتی ہوں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ بیک وے محرکات کو ہم نے دیکھنا ہوگا، بہت سارے ایسے آرٹیکل جو کہ میں نے لکھے بھی ہیں اور منظر عام پہ بھی آئے ہیں، جس میں نور مقدم کیس تھا، اور سارہ کیس تھا، زینب کیس تھا۔ اسی طریقے سے جب ہمارے سینٹر کے اوپر مختلف کیسز آتے ہیں، ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ بھی لرزہ خیز ہی ہیں۔ لیکن یہ پہلا لرزہ خیز واقعہ کہ جس نے ہلا کے رکھ دیا انسانیت کو، جیسے آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ کہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، طے ہے، اور ہمارے اس وقت کا جو معاشرہ ہے، اور ادھر شاہی نظام بھی ہے، اور ساس کو ہمیشہ بڑا مقدم سمجھا جاتا ہے، اور بہو یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں جو میں نے ذکر کیا ہے اپنے کالمز کے اندر بھی اور اپنے مختلف انٹرویوز میں بھی، کہ اگر دیکھا جائے اس میں تو سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین جب اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں تو برائے کرم میں اس کے اوپر خاص طور پہ اس فورم پہ، اس آپ کا جو یہ انٹرویو ہے، اس میں اس چیز کے اوپر زور دوں گی کہ والدین کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ بیرون ممالک میں جب وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں تو اس چیز کو اچھی طریقے سے اخذ کر لیا کریں کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ان کی بیٹی وہاں پیسوں کی ریل بیل ہوگی، وہ سکھی رہے گی، وہ اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، کہ پیسے کو ہی کچھ مطمع نظر بناتے ہیں، یہ بھی محرکات میں آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کی شادی کو تقریباً 11 سال گزر چکے تھے زارا کی، اور اتفاقاً یہ ہے کہ وہ شکل کی خوبصورت تھی، ٹھیک ہے، فیملی میں ایک رشتہ ہوا اور بہن نے بہن کو اپنی بیٹی دے دی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی کے نصیبوں میں کیا ہے اور کتنا کربناک واقعے سے وہ گزرے گی۔ تو اس کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ان کے شوہر کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ ہوتا ہے نا تو وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے ماں کا، بہنوں کا، اور وہ بہو کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اپنے
بھائی کی امپورٹنس کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات جو اس میں ہے وہ ہے لالچ، پیسہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے حلیوں سے بھی کہ انہوں نے خوب سونا موتی یہ سارا لوازمات پہنے ہوئے ہیں. اور نہیں سمجھ سکتی میں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ جو واقعہ ہے جس میں ایک خالہ نے، وہ بھی ماں تھی، اس کی اپنی بیٹیاں بھی تھیں، تو وہ بہت سارے بیک گراؤنڈ میں باتیں آتی ہیں کہ وہ قبرستان بھی جایا کرتی تھی، وہ چلہ بھی کاٹا کرتی تھی. اس کو اس چیز کے اوپر ایک اس کے ذہن میں کہ کس سفاکیت کے ساتھ انہوں نے اس کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کے، اس کی خالہ نے اس کی مدد کے لیے اس نے اپنے بھانجے کو لاہور سے بلوایا. وہ لڑکا آیا، اس کو 10,000 دیے گئے بقول جو ہمارا میڈیا بتا رہا ہے اس وقت، آپ کا میڈیا بھی بتا رہا ہے اس وقت، اور ہم لوگوں نے بھی یہ سنا. یہ وقوعہ جو ہے وہ بیسیکلی سارے چینلز کے اوپر نشر بھی ہوا ہے. تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ ہے کہ اس کی مدد سے تکیہ رکھ کے اس کو پہلے تو نشہ آور اس کو چائے میں یا کسی اس میں وہ دیا گیا. وہ بیچاری بھولی بھالی لڑکی تھی، اس نے پی لی. وہ جو ساس ہے خود خالہ اس کی، وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے نا، میں نے کیلے میں اس کو 81 کی گولیاں دی. یہ ابھی بھی چل رہا ہے اس پہ میڈیا پہ کہ 81 کی میں نے گولیاں دی اس کو، وہ بے ہوش ہو گئی. بے ہوش ہونے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آ گیا. پھر اٹھ کے اس نے نا نمکو پڑی تھی، اس کی زبانی ہے اس کی ساس کی، کہ نمکو جو پڑی تھی اس نے وہ تھوڑی سی کھائی، وہ پھر بے ہوش ہو گئی. میری کہتی ہے ہم نے اس کو گھسیٹ کے دوسرے کمرے میں لے گئے. جب ہم وہاں لے گئے تو اس کو ہم نے، میری بیٹی جو تھی اس نے کپڑا پھاڑ کے، پنجابی میں بول رہی تھی کہ کپڑا پھاڑ کے اس کو باندھا، ٹانگیں باندھی پیچھے ہاتھ. میں اس کے بیک پہ کمر پہ بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد میں نے جو ہے اس کا خون نکالا، خون نکال کے پھر دوبارہ لگایا. پھر اس نے کہا، میں نے اس کو لٹا دیا، لیٹی ہوئی تھی نا، تو میں نے چھری اٹھائی، چھری کے ساتھ اس کا گردن الگ کر دی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک چھری کے ساتھ گردن الگ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کوئی اور بھی تو ساتھ ہوگا نا. اچھا، اس کے بعد کہنے لگی کہ میں نے اس کو پھر اس کے سر کو ہم نے جلا دیا، چولہے پہ رکھ کے جلا دیا. اب بتائیں، اس اتنا بھیاناک چیز ہے، یہ سوچ کے بھی دل لرز جاتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. سارے چینلز نے اس کے اوپر بات چیت کی ہے، بالکل اس کے اوپر شیئرنگ ہوئی ہے کہ پہلے اس نے 81 کی گولیاں جو ہے اس کو کیلے میں دیں اور پھر اس پہ وہ بے ہوش ہو گئی. وہ گھسیٹ کے اس کو دوسرے کمرے میں لے کے آئی اور اس نے اپنی بیٹی کی ہیلپ بھی لی اس میں، کہ بیٹی اس کی کمر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی اور خود بیٹھی ہے. اس میں دیکھیں یہ یقیناً لرزہ خیز داستان ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں ہمارے کیسز کہ جو بیاونڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہ منظر عام پہ نہیں آتے. یہ بھی ایک بات ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ منظر عام پہ آنے چاہیے. یہ کیس منظر عام پہ آئے، اسی طرح کے بہت سارے کیسز جب منظر عام پہ آئے ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا ضرور اس کا جو ہے عدالتوں نے اس کے اوپر جو ہے قانون سازی کی، اور ان کو کی پروسیڈنگ جب ہوئی اور تفتیشی عمل جب مکمل ہوا تو ان کو سزائے موت ہوئی، جیسے ظاہر جعفر کو ہوئی ہے اس میں، کہ اس نے بھی نور مقدم کے سر کو کاٹ کے بال کی طرح گھمایا تھا. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہوا ہے کہ جب اس کا سر جلایا گیا، اس کو کاٹا گیا، تو اندازہ لگائیں کہ یہ سفاکیت کی انتہا ہے، جس کی جتنی میں سمجھتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سگی خالہ تھی، کیا اس کے دل میں رحم نہیں آیا؟ اور اس کی بیٹیوں کی یہ تربیت کی بھی یہاں پہ بات ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی اسی طریقے سے کی ہوئی تھی کہ جو اس کا ساتھ برابر دے رہی تھیں. اب سزا کا جو عمل ہے وہ تینوں کے لیے برابر ہوگا، اور جس نے اس میں ان سہولت کار بنا اس کو بھی سزا لازمی بات ہے کہ ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف بھی سامنے یقیناً آیا ہوگا کہ، لیکن میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اور کوئی ٹی وی کے اوپر بھی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ بھی اس کے اوپر ضرور ایکشن لیا جائے، اور اسپیشلی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر منصفانہ فیصلے کریں اور اس میں اس کو سزا کے عمل کو یقینی بنایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سزائے موت دی جائے.
ان کو ٹل ڈیتھ بھی نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے, اب تک زرداری صاحب کی حکومت سے لے کے اب تک کسی عورت کو پھانسی نہیں دی گئی, تو ہم اس کو تختہ دار پہ ان کو لٹکایا جائے. جتنا بڑا جرم ان کا ہے اس کی پاداش میں 302 کا جو آرٹیکل ہے وہ اس کے اوپر لگتا ہے, بلکہ 2 دوہرے قتل کا وہ لگتا ہے کہ جس کی جرمانہ بھی ہے, سزائیں بھی ہیں 302 کے تحت. کیونکہ ایک تو وہ حاملہ تھی, 6 ماہ کا یا 7 ماہ کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا, اس بچے کو بھی نکالا گیا. اس پہ یہ دیکھیں. اور اب یہ ہے کہ میں یہ کہتی ہوں, معاشرتی سطح پہ میرا ایک میسج ہے ان والدین کو کہ جو دولت کے بل بوتے پہ اور یہ دیکھ کے کہ فارن کنٹریز میں ہماری بیٹیاں بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گی, پیسہ ہوگا, زیور ہوگا, سیریں ہوں گی, یہ سب کچھ سہولیات ہوں گی, تو اس سے بہتر ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ایسی فیملیز کا چناؤ کیا جائے کہ جس میں لڑکیاں اور لڑکے کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہو, اور لڑکیاں باہر کے ممالک میں جائیں تو شوہر ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ بہت بڑے کیسز اس طرح کے سامنے آئے ہیں جو شک کی بنا پہ بھی وہ قتل کر دی گئیں کہ شوہر ان کے ساتھ نہیں تھا. بچوں کو جو ہے وہ ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اس عمل کو یقینی بنایا جائے کہ اگر فارن کنٹریز میں وہ لوگ شادی کر کے اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھیں. خوبرو ڈیجیٹل پروگرام عورت پروگرام میں آج زہرہ سجاد صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک عبور حاصل ہے خواتین پہ, چونکہ ایڈوکیٹ بھی ہیں یہ ماشاءاللہ, بہت سے این جی اوز میں بھی کام کرتے ہیں. تو بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. آپ سنیے گا, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویوز دیجیے گا. اور ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, خوبرو عورت پروگرام میں آج اس شفاق عورت جس نے دوہرا قتل کیا, اس میں اس کو معافی نہیں ہونی چاہیے. ساتھ اس کے ہسبینڈ کو بھی, اس کے خامند کو بھی, زہرا کے خامند کو بھی شامل تشویش کیا جائے, تب جا کے ساری چیزوں کا پتہ چلے گا. انشاءاللہ آئندہ ہم کسی اور پروگرام میں خوبرو عورت پروگرام میں حاضر ہوں گے.